پیر سے نسبت کس طرح ہونا چاہیے کہ ایک قافلہ گزر رہا تھا، ایک قافلہ جا رہا تھا، تو اس قافلے میں جو آسمان سے ایک بجلی آ رہی تھی، اور ایسا بجلی قریب آ رہی اور دور چلے آئی، قریب آ رہی دور چلے آئی، تو تمام قافلے والے لوگ کہنے لگے کہ ہم میں کوئی ایسا گناہگار ہے جس کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، لہذا ایک کام کریں، ایک جا کر اس پہاڑ کی طرف چلے جائیں اور قریب آئیں جس مقام پر بجلی کی شکل میں اللہ کا عذاب آ رہا تھا۔ ایک گیا، پھر اس کے بعد وہ آ گیا، پھر گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا، تو جتنے قافلے میں جو 150 لوگ تھے پورے گئے اور قریب آ گئے۔ اب آخری میں ایک آدمی بچا ہوا تھا، آخری میں ایک آدمی بچا ہوا تھا جس کو اب جا کر آنا ہے جہاں پہ اللہ کی یعنی بجلی کی شکل میں عذاب آ رہا ہے، جنگل ہے، کوئی آبادی قریب نہیں ہے۔ تو جیسے ہی وہ آخری آدمی بچا ہوا تھا تو جو ہے اس آخری آدمی نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دے، میں نہیں جاؤں گا۔ اب تمام لوگوں نے کہا کہ اب تو ہی سب سے بڑا گناہگار ہے، تو ہی سب سے بڑا خطاکار ہے، تیری وجہ سے جو ہے ہم پر یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، لہذا تو چلے جا تاکہ ہم آگے کا سفر آسانی سے کر سکیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اب تمام لوگ مل کر کہنے لگے کہ تجھے جانا پڑے گا۔ وہ کہے گا دیکھیں میں نہیں جاؤں گا۔ تو پورے لوگ زبردست کر کے اس قافلے میں جو سینکڑوں لوگ تھے وہ تمام لوگ بولے تو دلندر ہے، تو منوس ہے، مختلف قسم کے الفاظ کہنے لگے کہ آگے تو چلے جا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ شخص اس عذاب کے مقام کے قریب دیکھتے ہوئے قدموں کو آگے بڑھاتا ہوا جب چلا گیا، وہ پتھر کے قریب، اس پہاڑ کے قریب چلے گیا، تو آسمان سے جو تھوڑی دیر کے لیے عذاب آ رہا تھا، وہ عذاب اس ایک آدمی کو ختم نہیں کرا، بلکہ وہ عذاب فوراً آ کر جو سینکڑوں لوگ تھے وہ ایک ہی لمحے میں بجلی گر گئے، تمام کے تمام لوگ انتقال کر گئے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ ایک اللہ والا ہوتا ہے، ایک رحمت والا ہوتا ہے، ایک اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام علاقوں پر اللہ تعالیٰ رحمت برساتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ تمام لوگ ہم میں جو بیٹھے ہیں کسی کو ناکارہ، کسی کو کمتر نہ سمجھے، بلکہ ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ، حضرت قبلہ اکثر فرماتے ہیں کسی کو کم نہ سمجھے بابا، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ رکھا، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی جو ہے غیر بس سمجھو، صرف وہم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہر فیضان، ہر پیر کا فیضان اپنے پیر کا فیضان سمجھو۔ یہ تعلیمات کیا ہے؟ اللہ والوں کی تعلیمات ہے میرے بھائی۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات اولیاء کاملین لے کے آئے، آپ کی تعلیمات چل رہے ہیں۔ تو عرض کرنا یہ ہے، ایک واقعہ بات کر کے ختم کروں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ حضرت امام جعفر صادق کا بھی نام آپ نے جو ہے شجرے میں پڑھا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کون؟ حضرت سیدنا امام حسین کے شہزادے حضرت امام العابدین حضرت سیدنا امام زین العابدین، ان کے شہزادے حضرت امام باقر علیہ السلام، اور ان کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق، جن کے نام سے ہم کنڈے وغیرہ کرتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق قافلے کی شکل میں سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ جو ہے ایک بڑے سے یعنی بوڑی نما تالاب کے پاس بیٹھ گئے، گہرا پانی ہے، وہاں بیٹھ کر جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام جعفر صادق کتنے بڑے پاورفل شہزادے ہیں، دیکھیے آپ بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ ایک بکری چرانے والا آتا۔ کون؟ بکریوں کو چرانے والا فوراً آتا، بولتا یہ کون لوگ ہیں؟ بولے امام جعفر صادق ہیں، شہزادہ رسول ہیں۔ تو فوراً وہ دوڑتا ہوا بکریوں کو وہیں چھوڑتا، بکریوں کو چھوڑ کر فوراً دربار میں حاضر ہوتا، حضور آپ اللہ کے ولی ہیں، مجھے فوراً اللہ سے ملا دیجئے اور اللہ کا قرب مجھے عطا کر کر مجھے کامل بنا دیئے۔ پورے لوگ ہنسنے لگتے، ساتھیاں ہم سالوں سے ساتھ میں ہیں، کئی برسوں سے ساتھ میں ہیں، اور یہ چرواہا بکریاں چرانے والا آ کر کہہ رہا کہ فوراً اللہ سے ملا دو۔ پھر کہنے لگا حضرت جلدی ملا دو، میرے بکریاں آگے چلے جائیں گے۔ حضرت بھی مسکراتے، اس کا چہرہ دیکھا، کیونکہ اللہ والے گرم نہیں ہوتے، غصے میں نہیں آتے، اللہ والوں کی صفت ہوتی، کتنا بھی بولو مسکراتے سنتے رہتے، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ پھر اس کا حضرت جلدی کرو، میرے بکریاں آگے چلے جائیں گے، بکریاں گم جائیں گے، کوئی آگے کھا لیں گا، مجھے جلدی اللہ سے ملا دو۔ جیسے یہ سننا تھا، حضرت امام جعفر صادق جو ہے اپنے مریدین کو بولتے ہیں کہ اس کو اٹھاؤ اور پانی میں پھینک دو، سامنے جو پانی ہے پانی میں ڈال دو، لے فوراً پورے لوگ 4 آدمی پکڑ کے لے جا کے جو ہے یہ کیا کر رہے یہ کیا کر رہے، لے کے پانی میں ڈال دیے، پٹک دیے۔ جیسے پانی میں گرا، اس کو تیرنے نہیں آ رہا تھا، اندر ڈوب رہا، اندر ڈوب کے اوپر آ کے جو ہے وہ اندر ڈوبتے ڈوبتے بولا حضرت بچاؤ، حضرت بچاؤ۔ کس کو بولا؟ امام جعفر صادق بولا حضرت بچاؤ۔
حضرت مسکراتے رہے. پورے لوگ بولے ارے اس کو تیر نہیں آنا, مر جاتا کیا ہوتا. لیکن پورے کاملین تھے, مریدین کیسے تھے, آپ جیسے تھے. حضرت پاورفل ہے ہمارے, کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ کچھ اچھا ہی ہوتا, بلکہ پورے یقین سے بیٹھے, آرام سے بیٹھے, انہیں اندر ڈوبا, پھر اوپر آیا, پھر اس کے بعد حضرت بچا بولا, پھر ڈوبا, پھر اوپر آیا. حضرت دیکھتے رہے, تھوڑی دیر کے بعد انہیں اوپر آیا, اوپر آ کر پانی پہ ٹھہر گیا. اوپر آ کر پانی پہ کھڑا رہا اور پانی پہ چلتا ہوا حضرت کے سامنے آیا, قدم بوسی کرا اور ٹھہر گیا. اور ٹھہرنے کے بعد بولا کیا ہوا بابا, اللہ سے ملا؟ بولے اللہ سے بھی ملا, اللہ والوں سے ملا, چلتا ہوں, خدا حافظ بولے نکل گیا. تو اس کے بعد مریدین عرض کرنے لگے حضرت آپ ایسا کیوں کرے؟ بولے انہیں اللہ سے ملنا چاہ رہا تھا, اللہ سے ملا. بولے پہلے مجھ سے ملنا چاہ رہا تھا, میں پہلی بار جب ڈوبا تو مجھے یاد کیا, وہ سمجھ رہا تھا کہ میں بچاؤں گا, لیکن وہ مجھ سے جو ہے میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ سے ملاؤں. تو فوراً جب آخری بار ڈوبا تو اس نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کہہ کے یاد کیا, وہ اللہ سے ملاقات کر لی. تو ہمیں چاہیے کہ عبادت کیسی, حضرت قبلہ قرآن کی آیتوں پہ آیتیں, آیتوں پہ آیتیں, حدیث پہ حدیث. حضرت کا خطاب قرآن حدیث وہی رہتا, دوسرا کچھ بھی نہیں رہتا. واقعات وغیرہ ہم کیا کرتے, وہ واقعہ, خبر کا واقعہ, زمین کے اوپر کا واقعہ, تالاب کا واقعہ. اب حضرت قبلہ مفسر قرآن ہے, قاری اشرا ہے, انہوں خالی قرآن میں بات کرتا. اور آج مسلمانوں کا عالم یہ قرآن کی بات کرو تو اثر نہیں ہو رہا, حدیث کی بات کرو اثر نہیں ہو رہا, اس کا ایسا اثر کرو اثر ہو رہا. کیوں؟ اندر مائل بیٹھا ہوا ہے, وہ گہری دوا ہے, پاورفل دوا ہے. وہ پاورفل دوا کا اثر نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ تو اس کے لیے علاج پہلے سے اچھا ذرا صحت مند بنانا پڑتا, اس کے لیے تو اثر ہوتا. تو عرض کرنا یہ ہے کہ ایک اللہ کے ولی کے سامنے اللہ کا ولی جسے چاہے وہ عطا کر سکتا ہے. تو مریدین نے عرض کیا حضرت ہم کئی سالوں سے میں آپ کے پاس ہے, کئی برسوں سے آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق, آپ نے ہمیں جو ہے نہیں مقام عطا فرمایا. کہا تمہاری نیت اس چرواہے کے جیسے نہیں تھی, تمہاری نیت چرواہے کی جیسے نہیں, تمہاری نیت ریاضت پہ ہے, تقوی پہ ہے, پرہیزگاری پہ. وہ فوراً کامل یقین لے کر آیا کہ اللہ کا ولی پل بھر میں مجھے ملا دے گا. اس کا یقین کامل تھا, اس منزل پہ پہنچ گیا. تو یقین پیر کے پاس آئیں تو یقین پکا لے کر آئیں, یقین محکم لے کر آئیں, کامل یقین کے ساتھ آئیں تو یقیناً منزل مل سکتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. میں حضرت قبلہ سے درخواست کرتا ہوں اس مقدس موقع پر ایک دو الفاظ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے ارشاد فرمائے تو یہ نوازش ہوگی. آج کا پروگرام جو ہے 3:30 بجے تک کمپلیٹ کرنے کا تھا. شکر ہے کہ بزرگان نے مختصر مفید میں پورا کر دیا, کیونکہ ہم کو کئی سفر کے لیے بھی جانا ہے اللہ کی فضل سے. اس وجہ سے میں صبح تک نہیں رکھا پروگرام. انشاءاللہ آگے اللہ توفیق دیا تو دیکھا جائے گا. اور آپ بھی حلقے کے بعد آپ جا سکتے ہیں, اپنی مرضی ہے. لیکن یہ یاد رکھو کہ جو بزرگوں نے فرمائی ان کی وصیت اور ان کی نصیحت کو یاد رکھتے ہوئے عمل کر کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. کہ انہوں باتاں بولے ہم سنے اور چلتے پھرتے نظر آئے. دیکھیں حضرت نے بولے گھوڑا لے کے چلے گئے, جوتے چھوڑ کے چلے گئے. بہت اچھی بات. نہیں گھوڑا چور تھا, نہیں لے کے گیا مگر نشانی چھوڑ کے گیا. یہ یاد رکھنا ہے بات بہت پتے کی. چور نہیں تھا, انہیں نشانی تو چھوڑ کے گیا. چور کے پاس چھوڑ کے گیا, دوسرے کے پاس نہیں. کیوں نہیں گھوڑا چور, نہیں چپل چور. نہیں بات تو صحیح ہے یار. خیر تو
आलिम मौलवी तो नहीं, बुजुर्गों की चौखट का तो भी है कि चंद बातें बोलेंगे। अगर अच्छा देखो तो सुना, बुरे देखो तो छोड़ दो। अच्छी बात है तो अपना लो, बुरी लगी तो छोड़ दो। जाना ही जान में था, है अनजान वहां अमरू खा देगी ना आपके परेशान हो। समझेगा? जाना ही जान में था, है अनजान वहां उम्र खाली गई ना के परेशान वहां। यानी आप इतनी जान ना के परेशानी में गए, मगर वो जान को जानो, जानकर जाना है। जाना चुप नहीं है, समझे नहीं? बोले जाना है। क्या बोले? सब बोले जाना है। कहाँ जाना है? कहां से आए, कहां जाना हो? पहले वाले बोला जी, कहां से आए कहां से? बोलने बोले जाना कहां, वो भी बोल रहा है। ठिकाना क्या है, वो भी बोल रहा है। एक मिसाल बता रहा हूं, आपके दिल में ऐसा है, तुम अपने जगह सोच लो। आया भी एक जगह से, जाना भी एक जगह है। खैर, दुरूद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक बुजुर्ग अब्दुल्ला नक्शबंदी हैदराबादी फरमाते हैं, किसी बुजुर्ग का हवाला होना, किसी कुरान का हवाला हो या कोई आयत का हवाला हो, किसी हदीस का हवाला हो, बात बनावटी ना रहे। खुदा के पास, सबके पास जाना है जी। कई बुजुर्गों ने भी इस तरह से फरमाए, एक बुजुर्ग का कहना है कि इबादत में तासीर कब होती है? पहले नमाज से पहले क्या करना? वजू। वजू होना क्या नेबा? बगैर वजू की नमाज पढ़ रही है तो वजू और रोजा, वजू, नमाज, रोजा, ज़कात, ये सारी चीजें सही तरीके से अदा करे तो हमारी हर चीज कबूल होती है। इसमें से कुछ छोड़े तो छोड़ पकड़ होती है। सही है क्या? देखो भाई, कौन सा रोजा हो, पहले इस चीज को पहले याद रख लो, पहले क्या है मालूम है? आंख का रोजा, कान का रोजा, जबान का रोजा, हाथ का रोजा, पांव का रोजा। ये 5 चीजें पक्के बना दो। बोले दो, ये आंख से गलत ना देखे, ये कान से गलत ना सुने, ये जबान से गलत ना बोले, ये हाथ से गलत ना करे और ये पांव से गलत जगह ना जाए। उसके बाद तुम वजू करो, नमाज पढ़ो, सब कबूल है। ये जब तक तुम्हारा रोजा नहीं बेफजूल है। क्या? जब तक के कीना, कपट, बात, हसद दिल से नहीं निकाल के फेंके, ना तुम्हारी इबादत में तासीर है, ना जबान में तासीर है, ना किस में तासीर है। तो जैसा था वही असर है। इमली का झाड़ खट्टे का खट्टा रहता है,
मीठा तो होता है, जैसे अमल करेंगे वैसा ही रहेगा। याद रख लो, ये पहले ये दिल से पाक कर लो, उसके बाद इबादत कर लो। कैसे इबादत कर लो, कैसे सिजदा कर लो? सर झुके खुदा के पास, दिल झुके मुस्तफा के पास। शरीयत की पाबंदी हमें जरूरी है, नमाज की पाबंदी हमें जरूरी है, जो हुजूर के इरशादात हमारे लिए जरूरी है, दिले जान से कबूल करते हुए इबादत करेंगे तो हमें फायदा है। देखिए सरकार अभी कुरान की तफसीर फरमाए और कितने खुले अल्फाज में फरमा रहे, जिस तरह से बातें बोल रहे। अल्लाह इनके फायदे दे। बड़ी खुशी हुई कि तफसीर कुरान यहाँ तशरीफ लाए और आपको चंद अल्फाजों से नवाजा। हमने थोड़ी देर टाइम दिया क्योंकि कुछ प्रोग्राम है बोल के अपने मुख्तसर कहने के लिए फरमाए। इंशाअल्लाह फिर आगे देखा जाएगा। इसी दुआ के जाना हमारा काबिज। हम उलमाए दीन को क्यों बुला रहे हैं? कि आप तक दीन का पैगाम पहुंचाना और तुम आखिरत का माल जमाना। माल जमाना बोलो तो ये माल नहीं, आखिरत की चीजों को अमल करते हुए बैंक में जमाए। फिर आजकल वो निकला ना हर बैंक में एटीएम, कबर में जाके एटीएम निकाल लेना। क्या फरिश्ते को कोई जरूरत है? अब फरिश्ते बोल रहे थे उन्होंने लिख लेती है, लिख लेते। तुम्हारे नंबर तुम लिख लेंगे एटीएम में, हमारे नंबर तो तुम्हारे कितना करे उतना पैसे आते हैं, नहीं करे तो कोई बात नहीं। कोई खबर में चुराने की जरूरत नहीं, अपनी खबर अपन रख लेना। अपना माल आप जमा लो, एटीएम खबर में चला लो। सही है क्या? मगर दूसरे को नहीं चलता आइटम। दूसरे को आइटम बोले क्या? आइटम आया तो टेम गए उधर ही। टेम रहे तो चुकती भी नहीं। वो वहां के जैसे वहां कर लिया, यहाँ जमा लिया ना, हम कुछ डाले तो वहां आता माल, हमें डाले ना आइटम वहां कहां से चालू होता है? नहीं होता। पास होना, आपकी फोटो होना, आपका जो है वो कोसे कारण होना, यानी वो कारण होना, आप अमल कितना करे, आपका हाउस नंबर क्या है, आपके बाप का नाम क्या है, ये सो, और आपके हाथों के निशाना होना, आंखों के पॉइंट होना, सो तो वहां टाइट रहते। तो ऐसे वहां जाने के बाद पहले क्या पूछते हैं, तू किसका बंदा है? ये देखो, ये कंडीशन है, ठीक है? वहां कारण बताने की। कौन सा कारण निकला है? आधार कार्ड। अंदर आइए, ये बताओ अंदर है, अंदर नहीं है, बाहर। क्योंकि प्रूफ है उसमें और नंबर तुम्हारा है। क्यों? उन्हीं जाते मार के देखता ही नहीं, नंबर में आएगा नहीं है। ये जन्नत में जाने का है, दोज़ख में जाने का, वो नंबर मार के देखता है, ये नंबर नहीं मार के देखता। आइटम आई कारण हमारा, अंदर जन्नत में जा, वहां का नंबर नहीं आया, दोज़ख में जा। दोनों वही है, यानी वोटिंग डालने का, दोज़ख में जाने का। समझे ना? ये दुनिया का। तो ऐसे चीजों को हम अमल करेंगे तो जन्नत में तुम्हारे को फायदा हो। जन्नत
कितनी अच्छी जन्नत है भाई, तुम आराम से सो रहे जन्नत गुजारी, रोज रात में जन्नत गुजारते, सुबह उठते दोजख गुजारते। कैसे आराम कर रहे? खेत में गए तो भी आराम कर रहे, जंगल में तो आराम कर रहे, रात को आराम कर रहे, दिन को नहीं करते। देखो क्यों नहीं करते? लपट टुपी करना है। ये सब दोजख का अमल कर रहे जी। लेकिन वो चीज नहीं करना चाहिए। अच्छे काम करो, दिन में, दिन हो या रात हो, अल्लाह ताला का खौफ रखो, इबादत करो, बुजुर्गों की से मोहब्बत रखो, हुजूर की हिदायत करो, अल्लाह ताला आपकी इबादत को, हिदायत को कबूल करेगा। जैसे कि हुजूर की हदत हमारे लिए इबादत है, ये वक्त की इबादत है, ये वक्त की इबादत है। जैसे कि हमारी रहमानी साहब फरमाए हज़रत आशिक़ रसूल बिलाल का, तो इश्क हो तो ऐसा हो बिलाल जैसा। लेकिन कौन बिलाल के जैसा होता है? कौन? हमने अल्लाह का शुक्र है हजरत बिलाल की भी ज़ियारत करके आए, सबने हमने काफिला पूरा बिलाल की ज़ियारत करा। सारी चीजों के जहाँ जहाँ जंग हुआ, सीरिया में काम, सीरिया बोलो, बैतुल मक़दस बोलो, इराक बोलो, कहाँ जो है, ये तमाम बुजुर्गे दीन की खिदमत किए हैं, इतने मुसीबतें झेले हैं और अपनी जानें कुर्बान किए हैं। हम जो है आराम से हैं, उनकी तुफैल में हमें कलमा को है। आज भी जाके देखो, उनके खबरें आबाद हैं। ये दुनिया वाले हजारों खामोश शहर में सो गई, कोई चिराग है ना कंदील। वहां देखो कैसे हीरे जवाहरत लगे हुई, चांदी के सोने के कलश लगे हुए हैं। ये परवरदिगार का इनाम, उनका तोहफा है। इस बात से कुरान में फरमाए जब इबादत में घुस रहे हमें इबादत ही कर, अगर आप बिल्कुल ये कहीं को पढ़ना रे, ये कुछ पढ़ना क्या हो, यहाँ का नाम तो ये निस्तेन क्यों करना है, यहाँ का नाम तो वहाँ का निस्तेन पढ़ना, कहा क्या पढ़ना, यहाँ का नाम तो अरे यहाँ का यहाँ सही, वहाँ का वहाँ सही, जब कुछ देखा जाएगा। अरे नहीं, ये ख्यालात अपने आप छोड़ दो। ये अगर आप देख दो, हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी से मदद मांगते हैं, हम सीधा राह चला जिन लोगों पर आप इनाम फरमाए, वो लोगों का रास्ता चलो। लोगों ने इनाम, वो इनाम वाले कौन लोग हैं? अंबिया, सिद्दीकीन, शौदा, सालेहीन। इन लोगों का रास्ता पकड़ो, उन लोगों पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है और उनकी तजल्ली है। और देखिए सरकार किस तरह से कुरान पाक में एक एक आयत का खुलासा करे। तो कुरान पढ़े तो समझ के पढ़ो और समझदार लोगों की सोबत में बैठो तो समझ आती है। अब जैसे और गज़ब वाले कौन लोग हैं? तहकीक के बावजूद भी अमल नहीं करते, वो गुमराही में, मालूम हो के वो रास्ते को मत चलो। सारी चीजें तो देखने वाला अल्लाह जरूर है। अब जैसा कि हजरत की बात बहुत याद आई घोड़े की, अच्छी तफसील दिए, मगर तफसील तो जो दिए हैं ना अमल की तरफ है, वो ऐसा नहीं घोड़ा ने। जैसे कि मिसाल है,
ایک حضرت کے پاس اچھا گھوڑا تھا, بہت خواہش مند تھا, ایسا آدمی تھا, بہت گاؤں کا سوکار تھا, گھوڑا پالا. کون؟ گھوڑا پالا, اور گھوڑے سے محبت تھی, اس کو دوسرے پر محبت نہیں. اتفاق سے سو گیا, خواب میں اس کا گھوڑا گم گیا. کس میں گم گیا؟ ارے گھوڑا جیسا گم گیا, اٹھے تو گھوڑے پہ بیٹھے. کس میں؟ گھوڑے پہ بیٹھ کر گھوڑا ڈھونڈ رہی. کس پہ بیٹھ گو؟ خواب میں گھوڑا گم گیا, سچی جھوٹ کو گھوڑے پہ بیٹھے, گھوڑا ڈھونڈے, میرا گھوڑا گیا. جنگل پھر رہے, آخری میں ایک جانور چرانے والا پوٹا ٹھہرا تھا. ایک چراوا, ایک لڑکا ٹھہرا تھا. ارے بھائی, اے بچے, یہ گھوڑا ایسا گیا ہے, دیکھا کیا؟ کیسا کیسا تھا؟ ایسا ایسا تھا. اگر وہ گھوڑا ملا تو کیا دیں گے؟ بچہ 5 روپے دیں گے؟ ہاں دوں گا. نیچے اترو بولا. کن کو؟ گھوڑے والے کو بولا نیچے اترو. اترے. ارے یہ میرا, یہ کیسا ہے؟ یہ میرا گھوڑا ہے, نکال 5 روپے. نکال 5 روپے. بولے گھوڑا تو تمہارا ہے نہیں, میرا ہے. ان کو خواب میں ڈھونڈ, خواب میں گوا گیا, لیکن اٹھتے گھوڑے پر اٹھے تو ڈھونڈنا چالو کرے. تو یاد رکھو, یہ دنیا خواب خرگوش کی طرح ہے. یہ روح تمہارے پر سوار ہے, کب نکلتی نہیں معلوم. وہ 5 روپے کیا ہے؟ وہ بچہ کیا بولا؟ 5 روپے لو. 5 روپے کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. اس کو پابندی کرو. کوئی گھوڑا گھومتا نہیں, گدھا. اگر یہاں گھوم گیا نا, وہاں ملتا ہے آخرت میں. کیا ملتا ہے آخرت میں؟ جو عمل کریں گے, یہ 5 وقت کا جو پہلا سوال ہے نا, پہلا نماز کی پوچھ ہوگی تو وہاں تمہارے لیے وہ ملے. جیسے آپ کو تفسیر سے سمجھا ہے, وہی تفسیر گھوڑے کی ہو یا عاشق کی ہو, اسی طریقے سے سمجھا رہا ہوں. اس میں برا لگے تو چھوڑ دینا, نہیں سمجھے تو پوچھنا. پھر اللہ تو پھر دیا تو بولیں گے. بات یہ ہے نا, دنیا خواب خرگوش کی طرح ہے. 5 وقت کی نماز اچھی طریقے سے پڑھو, 5 وقت کی ادا کرو. وہ جنت کو جو دوزخ کو جو دینا سب اس کے ہاتھ میں ہے. کیسا جنت میں کون پہلا جائے گا؟ اب جیسا کہ بولے حضرت بلال کی بات, حضور سوار تھے اونٹ پر, غلام آگے تھا. پہلے غلام جائے گا, بعد میں آقا جائے گا. کس کا غلام جائے گا؟ آقا کا. جی سنے ہوئے جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے حضرت بلال پہلا ہے, اس کے ساتھ آقا ہے. کیا ڈر؟ عاشقوں کے لیے کوئی ڈر نہیں. آقا ہے, آگے بھی ہے, پیچھے بھی ہے. هو الاول, هو الاخر, هو الظاہر, هو الباطن. اول میں تو, ظاہر میں تو, باطن میں تو, سب میں تو ہی تو. ہم میں موجود تو, ہم میں
موجود تو، حق میں تو، ہر جگہ تو، ہر جائے پہ تو ہی تو. یہ ذکر ہو گئے تو پھر پوچھنا ہی کیا؟ کیونکہ ایک بلال کی ٹاپٹ ہے تو وہ چیز سامنے رکھی. سمجھے کیا؟ سرکار نے ابھی قرآن کی بات فرمائی، بہت انداز ہے، بہت اچھی بات. ایک مثال ہے. بولو نہیں، نیند آ رہی. ایک واقعہ ہے. یہودی لوگ، عیسائی لوگ جو پادری تھے، انہوں نے ایک لڑکی شروع کر دی کہ اپنے لوگوں کو جمائی کہ دیکھو بھائی، آپ کی قرآن ہے، ہماری بائبل ہے. تو ان کے لوگ بھی جمع ہوئے، ہمارے لوگ بھی جمع ہوئے، علماء مذہب سبھی جمع ہوئے. دیکھو بات تھوڑی ہے، ہماری کتاب سچ ہے، آپ کی کتاب بھی سچ ہے، تو سچ ہے تو کیسا معلوم ہونا؟ یہ اپنے اپنے خیال تھے. یہ لوگ چالاک تھے. تو انہوں نے بولے کیونکہ دیکھیے یہ کتاب دیکھیں گے، انگار میں ڈالیں گے، جو کتاب جل گئی وہ جھوٹی ہے، جو نہیں جلی سچی ہے. تو اچھی بات ہے بول کے سب لوگ مان لیے. ابھی ہمارے علماء دین کو بڑی فکر پڑی کہ ہماری عزت کی بات ہے، سب جنی مشورہ کرے، اب کری گے کیا؟ تو وہ لوگ مکر فریب میں بہت چالاک تھے. اس کو جو نہیں جلنے کا مسالہ لگائے، کیا نہیں جلنے کا مسالہ لگائے، کیا بولتے اس کو؟ کیمیکل. کیا بھی لگے بھائی، نہیں جلنے کا لگے، کاغذ ہے تو لگائے. تو ایک دن مقرر کرے، تو دن قریب آ رہا اور میں دن فکر پڑی کہ اب کیا کرنا بھائی، ایسا تو کیا. تو ایک جنگل میں ایک بزرگ رہتے تھے. وہ لوگ یہ علماء سب وہ بزرگ کا مذاق کرتے تھے. جنگل میں بیٹھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ نہیں پڑھتا، ایسا نہیں پڑھتا، ایسا چالو کرتے تھے. وہ انہوں دنیا کو ڈر کو جنگل میں بیٹھے تھے. کیا ایک مثال ہے. بیٹھے ہوئے سو گئے پہنچے. اب کیا کریں گے؟ چلو وہ بزرگ بڑے کمال والے ہیں ان کے، کیونکہ آزو بازو میں شیرا رہتے تھے، کوئی بھی نہیں رہتا تھا ان کے پاس. ان کے پاس ہی علماء سب مل کے گئے. سرکار ایسا مسئلہ ہے، عزت کا کیسے کریں گے؟ کب ہے وہ فلانا دن ہے، جاؤ اللہ کیسا بھی مدد کرے گا. وہ ٹائم آیا تو اللہ کیا کس کو وہ ٹائم یاد ہے. وہ دن آ گیا، تاریخ آ گئی، سب لوگ جمع ہو گئے. اب وقت ہے. ابھی وہ انگار بنڈوں سے لکڑیاں لے کے آ کر پورے میدان میں لگائے. انگار چالو ہے. ابھی ان کو بڑی خوشی ہے کہ ہم تو مسالے لگے، ہماری کتاب سچی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے وہ کس کو خبر نہیں. ولی کو کیوں بنایا ہے ان کو کیا معلوم ہے. کس کو کس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے کچھ نہیں معلوم. معلوم تو یہی ہے جو تم کو سامنے دکھتا ہے وہی معلوم، لیکن اگلا پچھلا کیا معلوم. پھر جب ٹیم آیا، ابھی 1-2 منٹ باقی تھے، یہ لوگ بھی تھرا رہے تھے کہ کیا ہوگا. اے اللہ تو ہی راج رکھنے والا ہے. یہ سب جنی دعا کر رہے تھے. تھوڑی دیر میں جب وہ ٹیم کریکٹ تھا، وہ ٹیم وہ بزرگ آئے. کہاں سے؟ جنگل پہ سے. آنے کے بعد بولے اے بزرگو آپ لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ نہیں ایسی بات ہے. کیا بات ہے؟ کتاب کس کی جلی؟ وہ جھوٹ ہے اور جو نہیں جلی سچ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اس میں بائبل کے حافظ کون ہے؟
बाइबल के हाफिज कौन है? इनसे बोले कि आप कुरान के हाफिज कौन है? ये कुरान की बात देखो, ये कुरान की बात है। तो कुरान में क्या तासीर है वो देखो। तो बुजुर्ग बोले अगर किताब को तो छोड़ो, कागज की जलने की आदत है, आप बाइबल के हाफिज है, मैं कुरान का हाफिज हूं। जब तक इनको मालूम नहीं ये बुजुर्ग हाफिज है जी, इनको भी बोल दो छोड़ो। आज अगर ये हो गए तो सब इस्लाम कबूल करेंगे क्या? ये किताबें छोड़ो, किताब तो अल्लाह की है, सब किताबें है, अदब करना अपना काम है, सब पर ईमान है। लेकिन जिसकी किताब सच है, जिनका ईमान सच है, उस पर ईमान लेंगे। हाँ जरूर ईमान लेंगे। चलो बिस्मिल्लाह, हम कुरान के हाफिज हैं, आप बाइबल का हाफिज हैं, ये किताब को रख दो, इसका अदब रखो, चलो हम दोनों चलेंगे। जो जनाब क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं बुजुर्ग? चलो पादरी अब डरना चालू किया। अरे डरने की जरूरत नहीं, खुदा जिधर खुदा कलाम अल्लाह का है, तो जलाना चाहता है। कौन सी किताब में हो? तो खुदा की किताबें हैं। चल तू उसका हाफिज है, मैं कुरान का हाफिज है, हम दोनों मिलकर चलेंगे। मैंने पीछे हटा तो पब्लिक बोली नहीं, उन्होंने जो बोले सच है। किताब आ गई वो पूरी आवाम पलट गई, बिल्कुल सच है। तू पादरी है, तू बिशप है, तूने बाइबल के हमको तरबियत देता है, सारी चीजें तरबियत देता है। वो आया है बुजुर्ग, खुद क्या बोल रहा है? किताब को रखो, हम दोनों चलेंगे। तू इनका हाफिज है, तू उनके हाफिज है, तुम दोनों चलो। किताब को क्यों? कैसे रोक पलट गई क्या जी? हम बराबर चल ये करेंगे, चल चलेंगे। बिस्मिल्लाह बोल के कदम रखे, चलना चालू करे। नहीं भाई चल तो मर गया क्या? जैसा चलना पार हो गए, चलते फिरते नजर आ गए। फिर जहाँ मुकाम को पहुंच गए, फिर ये लोग पूरे कलमा पढ़ गए, इस्लाम में दाखिल हो गए। ये बुजुर्गों का कलाम है, ये कलाम की तासीर है, ये वो कुरान है। अल्लाह वाले वो जज्ब करते हैं, वो जज्ब करते हैं। ये मिट्टी में उसको जज्ब करते हैं और उसको पाते हैं। ये खाक में वो तासीर है, ये खाक में तासीर है, ये खाक में वो काम है जिसमें अल्लाह के रूह, उसका नूर इसमें मौजूद है, उसका इश्क इसमें मौजूद है, उसका वाजिब इसमें मौजूद है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ऐसे सच्चे और पक्के ईमानदार बनो, इल्म में वो तासीर है। क्यों तासीर ने भाई? देखो करके बताए, ये मुजबानी था, देखो वो चीज उतारे थे, वो तासीर थी। लेकिन जाहिर वाले ऐसे थे, बातन वाले वैसे थे। लेकिन अल्लाह ने वो इज्जत भी रखी और मुसलमान आम हो गए। ये है कुरान, ये अल्लाह का कलाम, हुजूर की ज़बान, हुजूर की ज़बान, अल्लाह का कलाम। अल्लाह किसी के जरिए से पैदा करता है, वो हिदायत देता है। और क्या है? और क्या बोले रहमानी साहब? बोले एक जो नुक्ते बोले हैं बहुत अच्छे। कुरान वो चीज है, एक एक ग्रुप में तासीर है, ये कलाम अल्लाह का है, हुजूर की ज़बान है, जो अल्लाह ताला हुजूर अपना कलाम हुजूर की ज़बान से सुनना चाहता था। समझे बाबा? आप उलमाए दीन का अदब करो, अदब सर का ताज है। ज्यादा सुनके अच्छे अमल करने की कोशिश करो, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। जो जिक्र करो तो ऐसे जिक्र करो
ذکر کرتے کرتے ذاکر بن جاؤ. سمجھے کیا؟ ایک ساتھ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہے, ہر ساتھ میں اللہ کا ذکر ہوتے رہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو عمل کرتا ہے اس کو نوازتا بھی ہے. اب بولے نا, ہمارے رحمانی صاحب بولے نوازتا ہے, اور نوازتا ہے. کس کو نوازتا ہے؟ وہ جس کو نوازنا چاہتا ہے سب کچھ نوازتا ہے, سب کو نواز کے بھیجا ہے. بے نوازے ہے نہیں ہم. شاید تندرست رکھا وہ نوازش ہے, دیکھ رہی ہیں آنکھیں سے وہ بھی نوازش ہے, سن رہے ہیں وہ بھی نوازش ہے. تندرستی 1000 نعمت سے افضل ہے. تندرست رکھا, یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھ کیا ہوا, چھوٹی بات. ایک بزرگ بولے میں چوری کرتا ہوں, سب جنی جب سوتی تو میں اللہ کے گھر کی چوری کرتا ہوں. کس کے گھر میں؟ اللہ کے گھر میں لوٹتا ہوں. چور بولے تو الگ بات, لوٹتا ہوں. جب سوتے ہی نا انہیں عبادت کرتے ہیں, روتا ہے, رات تمام روتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, تو اس کے خزانے کو لوٹتا ہے. ایسے چور چاہیے, یہ چور نہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ دولت سے نوازتا ہے. ایک بزرگ کی ایک آیت سمجھے نہیں, ہم غافل بس ہو جو بزرگ فرمائے نا تہجد کی نماز وغیرہ سفر, یہ اللہ کا خزانہ لوٹنا ہے. یہ لوٹو, اللہ کو ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو, عبادت خوف خدا سے کرو, عشق نبی میں ڈوب جاؤ, وہ تیرنے کا مزہ آتا ہے. انشاءاللہ جو بھی اب تک ہدایت ہے بزرگ نے, ہم سب مل کر اپنی غلطیوں کی توبہ کریں اور اللہ کے رحمت کے امیدوار بنے, حضور کی رضا کی خاطر اپنے اعمال سدھاریں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, ہم عبادت کیسے کر رہا ہوں, جنت کی خواہش سے دوزخ کے ڈر سے عبادت نہیں کرنا چاہیے. ہمیں عبادت کرنا تو خدا کی رضا کے لیے, ہم عبادت کریں خدا کی رضا کے لیے. وہ کیسے؟ خدا کی رضا کو سبھی ڈھونڈتے ہیں. اس کی خدا کی رضا کو سبھی ڈھونڈتے ہیں, محمد کی راضی کو وہ راضی رضا ہے. آپ کو خدا کو راضی کرنا ہے, رسول کو راضی کرو, وہ راضی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کو راضی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ کے رحمت کے امیدوار بنائے. امید رکھو خدا پر, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, اپنے کاروبار میں ترقی دے, ایمان میں پکا بنائے اور آپ کی ہر مشکلوں کو آسان فرمائے اور کاروبار میں ترقی کر دے. آپ کو عمر درازی فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق کرتے ہوئے یہ کوئی ایک مدد کر کر دین میں مضبوطی کی اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے. لقد غفلت من هذا اب کشمارا کی تنگا فبشرک اليوم حدو یا قادر ان نسلگا
حاجتنا كل فدارين بخير بفضل برحمتك يا رحيم الراحمين. السلام عليكم سيدنا. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دور نزدیک کے سننے والے وہ کان دور نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. فاتحہ. Ya Allah ya Allah Rahman ya Rahim ya Kareem. آمین. فجرنا نفعنا عند بدايتنا شفاعنا إنكم كل شيء قدير. وبركتي من سلامتي وتندرستي مقصدي ومرادتي وشفاعتي وسرياتي إنك على كل شيء قدير. اللهم غفلتنا عذاب قشطنا فبصرك ثم هدنا يا قدر إنا نسألك حاجة في دارين بخير والسلام عليكم.